صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أو كما قال عليه الصلاة والتسليم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، گمان کرنے سے بچو، دوسروں کے بارے میں اٹکلیں لگانے سے بچو، اس بات سے تم پرہیز کرو۔ کیوں؟ پھر اس کی دلیل میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ ان بعض الظن اسم، کہ دراصل بعض گناہ جو ہے وہ گناہ کی بات ہے، گناہ کی چیز ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص ہمارے سامنے کوئی برائی کر رہا ہے، ایک موٹی سی بات یہی سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے نہیں آیا، کوئی شخص نماز پڑھنے نہیں آیا، نماز پڑھنا بھائی ایک گناہ کی بات ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا گمان کرتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے جو نماز پڑھنے نہیں آیا ہے کہ دیکھو کتنا بیکار آدمی ہے، کتنا گندا آدمی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کرتا۔ تو میرے عزیزوں، جو ہم نے یہ گمان کیا ہے اس کے بارے میں کہ آپ بہت غلط آدمی ہے، بہت بیکار آدمی ہے، نماز نہیں پڑھتا، میرے عزیزوں یہ بات سمجھو کہ ہم نے جو اس کے بارے میں غلط گمان کیا ہے، یہ خود ہمارا گمان کرنا ہمارے اندر ایک غلطی کو پیدا کرتا ہے، خود ہمارے اندر ایک غلطی کو پیدا کرتا ہے۔ بھائی اس کی دوسری تعبیر بھی ہو سکتی ہے، بھائی اگر پورا شخص سرکار بھائی نماز پڑھنے نہیں آئے ہیں، ہو سکتا ہے بھائی گھر میں کوئی بہت ضروری کام نکل آیا، ہو سکتا ہے بھائی انہوں نے دوسری مسجد میں پڑھ لی، بھائی یہ تعبیر ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک شخص ایک گناہ کر رہا تھا، ایک شخص ایک گناہ کر رہا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن اس وقت اس کو ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر جب بعد میں تنہائی میں ایک مرتبہ اس کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے، یہ گناہ کیا ہے، تو کہا نہیں حضرت میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے غلطی نہیں کیا بالکل بھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں بھائی آپ نے غلطی نہیں کی ہے، شاید میری آنکھوں نے دھوکہ کرایا، خود اپنی آنکھوں کی غلطی نکال لی لیکن دوسرے کے بارے میں غلط گمان نہیں کیا۔ حالانکہ آنکھوں سے دیکھا ہوا جھٹلا سکتے ہیں بھائی، آپ جھٹلا سکتے ہیں نہیں جھٹلا سکتے، لیکن اپنی آنکھوں کی غلطی نکال لی کہ ہاں بھائی میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہوگا لیکن آپ نے باقی یہ گناہ نہیں کیا۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے بھائی، ہمارا کیا حال ہے کہ اگر سامنے دو آدمی بات کرنے ہو، آپ اس میں کھڑے ہوئے اور تیسرا آدمی وہاں سے گزر رہا ہو، کم وقت میرے ہی بارے میں بات کر رہے ہوں، بھائی ایسا کیا سمجھ لیا آپ نے اپنے آپ کو کہ ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، ساری دنیا ہمارے بارے میں بات کرتی ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف بات کرتی ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف سازشیں تیار کر رہی ہے۔
خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحدیث، کہ گمان جو ہے حدیث پاک کے اندر صرف گمان کا لفظ آیا ہے، قرآن کے اندر بھی صرف گمان کا لفظ آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ برا گمان، کیونکہ گمان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے۔ بھائی آپ کسی کے بارے میں گمان کر رہے ہیں کہ فلاں آدمی بہت بڑھیا ہے، بہت اچھا آدمی ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، تمام کے تمام دینی اعمال وہ ادا کرتا ہے، بہت اچھا آدمی، بھائی یہ بھی ایک گمان ہے، آپ دوسرے کے بارے میں کر رہے ہیں، یہ اچھا گمان ہے۔ ایک برا گمان ہے، آپ فلاں ایسا ہے، ویسا ہے، ڈبل ویسا ہے، موٹا ویسا ہے، بہت ساری چیزیں آدمی، تو یہ غلط گمان ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اور حدیث پاک میں بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی تم غلط گمان کرنے سے بچو، بلکہ مطلق کہا کہ تم گمان ہی کرنا چھوڑ دو، تم اٹکلیں لگانا ہی چھوڑ دو۔ خواہ کیوں آج اچھے گمان کر رہے ہو تو کل برے گمان کرنے لگ جاؤ گے۔ تو قرآن اور حدیث نے اس کا جڑ سے ہی سدباب کر دیا کہ بھائی آپ گمان اور اٹکلیں لگانا ہی چھوڑ دو دوسروں کے بارے میں، اپنے بارے میں فکر کرو، بھائی میرے اخلاق کیا ہیں۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے پاس آئے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی شخص آتا ہے اور وہ ایسا شخص ہو کہ جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، کہ جو مجھ سے بیعت ہے، جو میرے پاس آ ہی اس لیے رہا ہے کہ میرے گناہوں کی اصلاح ہو جائے، کہ جب وہ میرے پاس آتا ہے کہ اگر اس کے اندر 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو تو مجھے اس کی وہ برائی ہی نظر آتی ہے، اچھائیاں نظر نہیں آتی، کیونکہ وہ آیا ہی میرے پاس اس لیے ہے تاکہ میرے گناہ میری غلطیاں دور ہو جائیں۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں تو ڈاکٹر آپ کی نبض پکڑ کے کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں تو کیا ٹی وی بھی ہے، بھائی قبض بھی ہے تمہارا، بھائی تمہارا تو یہ بھی بیماری ہے، وہ بھی بیماری ہے، تمہیں تو لقوہ ہونے والا ہے۔ بھائی اگر ڈاکٹر یہ بیماریاں بتا رہا ہے تو وہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے نہیں بتا رہا، بلکہ اس کا علاج کرنے کے لیے بتا رہا ہے۔ تو اسی طرح جب پیر کے پاس، شیخ کے پاس آدمی کوئی جاتا ہے تو اس کی غلطیوں کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا گناہ ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں، تو وہ ان کو اس لیے نہیں کہ اس کو ذلیل کرے گا، بلکہ وہ چاہے وہ گناہ اس سے چھڑوا دے، اس سے دور کروا دے۔ اور پھر لیے لکھتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی شخص میرے پاس عام آدمی آتا جس سے میرا کوئی اصلاحی تعلق نہ ہو، کہ جب ایسا شخص میرے پاس آیا کرتا تو اگر اس کے اندر 99 عیب ہوں، 99 برائیاں ہوں اور صرف ایک اچھائی ہو، مجھے اس کی وہ صرف اچھائی نظر آتی ہے، برائیوں کی طرف نظر نہیں جاتی، تو کیسے صاف دل ہوں گے بھائی لوگ، کیسے صاف دل؟ اور آج ہمارا کیا حال ہے بھائی کہ اگر سامنے والے کے اندر 10 خوبیاں ہیں نا اور ایک برائی ہے تو بھائی وہی دکھے گی برائی۔ ارے بھائی اگر کسی نے بیڑی پی ہی لی تو بھائی نمازی بھی تو ہے، وہ اس کو تو تم نے بیان نہیں کیا، بھائی نماز پڑھتا ہے بندہ۔ ہاں کسی کو اگر بیڑی پیتے رہے گا یار یہ تو سکتے لگاتا ہے۔ ایک موٹی سی بات بتا رہا ہوں میں، بیڑی تو عام طور سے لوگ پیتے ہیں، ایک موٹی سی عقل میں آنے والی بات کہ اگر کسی کو بیڑی پیتے رہتا ہے نا یہ بیکار آدمی ہے، سکتے لگاتا ہے، سڑکوں گلے میں بیڑیاں پیتے رہتا ہے۔ ارے بھائی یہ تو دیکھو نماز بھی پڑھتا ہے، وہ صبح کو ملاقات میں بھی جاتا ہے، وہ ہفتے میں گشت بھی کرواتا ہے، بھائی اس کا پڑوسی اس سے خوش بھی ہے، وہ اچھائیاں نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ تو کتنا کمزور ضرب ہو چکا ہے، کتنا کمزور ضرب ہو چکا ہے۔ ہم اپنے ضرب کو وسیع کریں، کوئی کچھ نہیں کر رہا بھائی، ہمیں کیا مطلب کسی سے؟ اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے اندر برائیاں ڈھونڈو اور دوسروں کے اندر اچھائیاں ڈھونڈو، ہمیشہ دوسروں کے اندر اچھائیاں ڈھونڈیں اور ہم اپنے اندر برائیاں ڈھونڈیں، دوسرے کے اندر کبھی برائی تلاش نہ کریں۔ اور پھر یہ تو ہوگی دین کی بات، جو میں نے دین کی بات آپ کو بتائی کہ اس کو شریعت ہماری کہتی ہے کہ بھائی گناہ کی بات ہے گمان کرنا، عقل کیا کہتی ہے بھائی اس بارے میں کہ دوسرے کے بارے میں گمان کرنا کیسا ہے؟ بھائی آپ کے دماغ میں خیال آیا کہ یار یہ ستار بھائی تو بہت بیکار آدمی ہے، یہ ستار بھائی تو بہت بیکار آدمی، یار یہ ایسے ہیں ویسے ہیں، بھائی یوں کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، حرام کاری کرتے ہیں، بھائی حرام ان کا رزق ہے، حرام کمانا ہے، حرام کام ہے، نماز نہیں پڑھتے، یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے۔ بھائی اگر آپ نے یہ ٹینشنیں اپنے دماغ میں ڈال لی کہ بھائی فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے، تو بتاؤ آپ اس کا کیا بگاڑ لو گے؟ بھائی بگاڑ سکتے ہیں آپ کسی کا کچھ؟ یہ ٹینشن اپنے دماغ میں ڈال گئے۔
علاوہ اس کے کہ آپ اپنے دماغ کی اور اپنے بدن کی انرجی خرچ کریں گے، صرف اپنے آپ کو جو ہے پریشان کریں گے، رات کو نیند نہیں آئے گی، رات کو بھی اسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں بھائی پھولا یوں ہے وہ ہے، پھولا یہ کر رہا ہوں، ارے چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو، تمہیں کیا مطلب ہے کسی سے؟ تجھے کیوں فکر اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تجھے کیوں فکر اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ بھائی اپنے گناہ دیکھیں، ہم اپنے اعمال دیکھیں، دوسروں کی تو خوبیاں دیکھیں صرف، بھائی دوسرے کے اندر اچھائی کیا ہے، چاہے کسی کے اندر 100% برائیاں ہیں، ان کی طرف اندھا ہو جائے آدمی، بالکل اندھا ہو جائے۔ شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ محدث دہلوی کے صاحبزادے، بس ایک واقعہ مختصر سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسا نورانی چہرہ عطا کیا تھا، ایسی وجاہت دی تھی کہ لوگ ان کے دیدار کو ترسا کرتے تھے، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ ترسا کرتے تھے۔ وہ جو 5 وقت کی نماز ہوا کرتی تھی وہ تو اپنے محلے کی جو مسجد تھی اسی میں ادا کر لیا کرتے تھے، لیکن جمعے کی جو نماز تھی وہ جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے دلی کی جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد، دلی کے رہنے والے تھے چونکہ، تو دلی کی جو شاہی مسجد ہے اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جایا کرتے تھے جمعے کی نماز۔ تو لوگ جمعے کے دن انہیں دیکھنے کے لیے راستوں پر، سڑکوں کے کنارے بھیڑ لگا لیا کرتے تھے، لائن لگا لیا کرتے تھے کہ وہ حضرت آئیں گے، ہم ان کا دیدار کریں گے۔ ان کے دیدار سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا تھا، اللہ نے ایسا نورانی چہرہ عطا کیا تھا۔ کچھ دن بعد، کچھ دن گزرے تو وہ اپنے گھر سے ایسے آنے لگے کہ سر کے اوپر کپڑا ڈال لیا یہاں تک، اور صرف نیچے سے راستہ دیکھ کر کے چل رہے ہیں، سیدھے مسجد میں گئے، کسی کو گلی میں نظر نہیں آیا، کسی کو ان کا چہرہ نہیں دیکھا، کسی کو انہوں نے اپنا چہرہ نہیں دکھایا۔ تو لوگ اس بات سے بڑے حیران ہوئے، لیکن جو ان کے قریبی لوگ تھے، ان کے خادم حضرات تھے جو ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے پاس رہا کرتے تھے، وہ چونکہ بے تکلف ہو جاتے ہیں جب زیادہ عرصہ رہتے رہتے کسی کے پاس ہو جاتا ہے، تو انہیں پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ہیں کہ آپ اپنے سر پر رومال ڈال کے، چادر ڈال کے آپ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے آپ کو کسی کی کوئی پرواہ ہی نہ ہو، آپ اپنے آپ کو ایسے بے نیاز بنا کے چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی وہ چادر اتاری اور اس شخص کے سر پہ ڈال دی، جو ان کا خادم تھا اس کے سر پہ ڈال دی۔ تو اللہ نے اس پر جو ہے نورانی جو دروازے تھے وہ اس پر کھول دیے فوراً، اور اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا کہ کتنی برائی بازار کے اندر، سڑکوں پر، گلیوں میں جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ گھوم رہے ہیں، جو لوگ چل پھر رہے ہیں، ان کے اندر کیا کیا برائی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کو نظر آنے لگ گئی۔ وہ چادر جیسے اس کے سر پہ پڑی اور وہ ساری برائی اس کو نظر آنے لگ گئی۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟ تو پھر حضرت نے اس کو سمجھایا، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ بھائی اللہ رب الجلال نے میرا دل بھی شیشے کی طرح صاف کر دیا ہے، شیشے کی طرح، کہ سامنے والے کا جو دل کا چہرہ ہوتا ہے، جو اندرونی چہرہ ہوتا ہے، باہر سے تو بھائی ہم سب اچھے دکھتے ہیں، سب اچھے دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دل میں ہمارے کیا کیا بھرا ہوا ہوتا ہے وہ ہم ہی جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، دوسرا نہیں جانتا۔ لیکن اللہ نے کہنے لگے کہ بھئی اللہ نے مجھ پر لوگوں کے جو دل کی کیفیت ہے، دل کے اندر جو لوگوں کی برائیاں ہیں، جو لوگوں کے اندر سب کمیاں ہیں، وہ اللہ نے مجھ پر کھول دی ہیں۔ اگر کوئی شخص میرے سامنے آتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیز ہے، اس کے اندر کا دل کیا کہتا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا سوچتا ہے، وہ میرے اوپر کھلنے لگتی ہے۔ تو اس لیے میں اس لیے اپنے اوپر چادر ڈال کر نہیں آتا کہ لوگ مجھے نہ دیکھیں، بلکہ میں اس لیے چادر ڈال کے آتا ہوں اپنے اوپر تاکہ میں لوگوں کو نہ دیکھوں اور لوگوں کی برائیاں میرے سامنے ظاہر نہ ہوں۔ تو ایسے ہوتے ہیں بھائی اللہ والے کہ اللہ نے لوگوں کی برائیاں ان پر کھول دی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاس کسی کے کوئی ایسا چشمہ آ جائے نا کہ بھائی جو لوگوں کی رات کے گناہ نہیں دیکھ سکیں، تو ہم کہتے ہیں بھائی آنکھیں پڑے چلے جائیں اس کی، لیکن چشمہ نہیں آنے دے گا کہ اس سے لوگوں کی برائیاں دکھتی ہیں مجھے، ہے نہیں بات ایسی؟ لوگوں کی برائیاں ٹٹولنے میں، ہم ان کی لوگوں کی برائیوں کو دیکھنے میں اتنے ماہر ہیں کہ اگر کوئی ایسا چشمہ ہمارے ہاتھ لگ جائے کہ اس سے لوگوں کی برائیاں دکھتی ہو، بھائی آنکھیں پڑے پھوٹ جائیں لیکن چشمے کو نقصان نہیں ہونے دینے کبھی۔ بات ہے ایسی نہیں۔ اللہ ہمیں جو ہے گمان سے کرنے سے بچائے، دوسروں کے بارے میں اٹکلیں لگانے سے بچائے۔ کوئی کیا کر رہا ہے ہمیں بالکل اس بات کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہم اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم دوسرے کی طرف سے